اسی ہستی کا نازل کردہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ اس میں ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اپنی آنکھیں خود بند کر لے اس کے لیے تو سورج کی روشنی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات یعنی یہ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن سوائے اس کے جو خود اپنی آنکھیں بند کر لے۔ تو اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح کیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات نے اجمال کے بعد تفصیل خود ہی کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ جو پیکر محسوس پہلی 7 آیتوں میں بن جائے گا، یعنی کہ جو پہلے رکوع میں ایک بنیاد، اس کے اوپر پوری زندگی کا رویہ، پوری طرز زندگی جو ایک بن جائے گی، وہی سارے قرآن کا بیان ہے۔ تمام احادیث، تمام انبیاء کے مقاصد، قرآن مجید کی غرض و غایت، کیوں قرآن مجید نے عقلی دلائل دیے، کیوں قرآن مجید نے تاریخی دلائل دیے، کیوں قرآن مجید نے بتایا کہ پیغمبر یہاں سے وہاں کس لیے گئے، مقاصد کیا تھے، کیوں طائف کی وادیوں میں کھپا گیا، کیوں مکہ کی وادیوں میں یعنی کہ ہمیں اس طرح کی گالیاں بھی کھانی پڑی کہ یعنی کہ اپنے گھر تک بھی بات گئی، تمام معاملات بھی ہوئے، یہ سارے معاملات کیوں ہوئے، وہ انہی 7 آیات میں ہے کہ بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیے پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بات واضح کر دیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کتاب کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی بھی فلاسفر کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی بھی نفسیات کے ماہر کی طرف سے نہیں ہے، یا کسی انسانیت کے گروہ کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ یہ کسی انسان کی طرف ہے، اور نہ یہ کسی مخصوص انسان کی طرف ہے، یعنی کہ نہ کسی مخصوص انسان کی طرف سے ہے اور نہ کسی مخصوص انسانیت کے گروہ کی طرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اور تمام انسانیت کے لیے۔ یہ پہلی آیت یہ چیز یعنی کہ واضح کرتی ہے ہمارے سامنے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ تھوڑی بات کر کے، بنیادی بات کر کے اگلی سامع کی عقل پر چھوڑ دی جاتی ہے کہ سامع خود اس سے ایک چیز اخذ کرے، یعنی کہ وہ خود اس کے نتیجے پر علت گاہی تک پہنچ جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ، وہ متقین کون سے ہیں جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جو اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک وہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا کیا جاتا ہے جو میرے لحاظ سے زیادہ موضوع ہے، کہ جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو گیا، یا انبیاء پر ایمان ہو گیا، یعنی کہ جو اس وقت کے لوگ تھے، صحابہ اکرام تھے، ان کا نبی پر بھی ایمان، پھر غیب پر ایمان نہ ہوگا۔ اصل میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لے کر آتے ہیں، کہ چیزوں کو دیکھتے نہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہر چیز یعنی کہ محسوس کروائی جائے، ہم اگر چھوئیں گے تو اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ہاں، اگر ہماری عقل نے اشارہ کر دیا، ہمارے دل نے آواز لگا دی کہ یہی زندگی کا اصل راستہ ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تو ہم کر گزریں گے، ہم اسی راستے میں اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لے کر آتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ آپ جہاں بھی دیکھیے قرآن مجید کو جب یعنی کہ اجمال مقصود ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ لیکن جب بھی اجمال کی تفصیل کی جائے گی تو سب سے پہلا لفظ کیا آئے گا؟ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وہ نماز کی اقامت کرنے والے ہیں۔ اس کو یعنی قائم کسے کہتے ہیں؟ قائم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیا جائے، یعنی کہ ایک لکڑی ہے اس کو بالکل جب سیدھا کھڑا کر دیں گے نا تو اس کا یعنی کہ اقامت ہو جائے گی، وہ بالکل سیدھی کھڑی ہو جائے گی، اس کا قیام ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ غیب پر ایمان لے کر آ، اور اس میں ایک بڑی چیز ہے، یعنی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کی جاتی ہے۔ ادھر یہ لفظ آیا بالغیب، یعنی کہ جو لوگ ایمان غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ لفظ نہیں آیا کہ بغیر سوچے سمجھے ایمان لے کر آئے، یعنی کہ سوچ سمجھ کر غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یعنی کہ پھر سب سے بڑی چیز انسان آنکھیں کھولتا ہے، اس کے یعنی کہ نظروں کے سامنے محلات ہوتے ہیں، چیزیس ہوتا ہے، ڈومینوز ہوتا ہے، پاپا جونز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی جیب میں بڑا پیسہ ہوتا ہے، پھر لینڈ کروزر ہوتی ہے اور دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں، پہننے کے لیے بڑے بڑے مہنگے برانڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کو حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں اور ان کی انتہا کیا ہے۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہدایات کے مطابق اپنے تصرفات میں لے کر آیا جائے تبھی ان کی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے، تبھی ان کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مال میں سے، جو مال ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کبھی کھلے خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپے خرچ کرتے ہیں، اور کبھی بھی مال کو سیندھ کر نہیں رکھتے، اس کو جمع کر کے نہیں رکھتے۔ یہ ان کی تیسری خوبی ہوتی ہے، تیسری خوبی ان کی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، یعنی کہ جب یہود کو کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آ جائیں،
تو وہ کہتے تھے ہم تو اسی چیز پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہمارے پاس ہے، جو ہم سے بعد میں نازل ہوا ہے ہم اس پر قطعاً ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہی چیز نصارہ کہتے تھے کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایمان لے کر آئیں گے، اس کے بعد ایمان نہیں لے کر آئیں گے، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور شخص ہو، ہم کسی پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک چیز واضح کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک اصل پیغمبر ہے، یعنی کہ تمہارے نزدیک اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، تمہارے نزدیک اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، حالانکہ اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والا بھی وہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والا بھی وہی، اور اسی چیز کی تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا بھی اسی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ادھر اس عصبیت کو واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان کی عصبیت نہ کبھی کوئی فرقہ رہی ہے، نہ کبھی کوئی گروہ رہا ہے، اور نہ کبھی کوئی انسان، اور حتیٰ کہ مسلمان کی عصبیت تو قرآن بھی نہیں ہے۔ مسلمان کی عصبیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر مسلمان کو کسی چیز پر غیرت آتی ہے تو اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ ہم پیغمبر سے بھی اسی لیے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن کو بھی اسی لیے مانتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ یعنی کہ ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری اصل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور سورہ بقرہ اس کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے، جب یہ اپنے انتہا تک پہنچے گی، اپنی کلائمیکس تک پہنچے گی، اور ایک چھوٹا سا جملہ ادا کرے گی کہ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سارا قرآن اسی کا یعنی کہ بیان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے، پھر اس کے رنگ کو اپنے اوپر طاری کر لیا جائے، اس کے رنگ میں خود کو رنگ دیا جائے۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی عصبیت اللہ ہے، جو اب کے بھیجے ہوئوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان سے پہلے بھیجے ہوئوں پر بھی ایمان، وبالآخرات هم یوقنون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ لفظ آیا یقین۔ آپ دیکھیے سورہ جاسیہ میں کون سے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ کتاب ہماری طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے بعد بتا دیا کہ اس کتاب میں مومنین کے لیے بڑی ہدایت ہے، بڑی رحمت ہے، اور پھر اس کے بعد کھولا اس چیز کو، یعنی کہ کہا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس چیز کو کھولا اور دو لفظ لیے کہ جو مومنین ہیں وہ دن اور رات کو دے کر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر جملہ کہا جاتا ہے کہ کافر ناتوانی ناچار مسلمان شد، کہ میری عقل نے میرے لیے اتنے دلائل جمع کر دیے، میرے نفس لوامہ نے میرے لیے اتنے دلائل جمع کر دیے کہ میں کافر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ کفر کے حق میں تو دلیل ملتی ہی نہیں، اگر دلیل ملتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے حق میں ملتی ہے۔ اب ناچار مسلمان شد، اب مجھے ناچاروں ناچار مسلمان ہی ہونا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آنا، اس کو دل میں بٹھا لینا، اس پر یقین کرنا، وہ صرف اور صرف دل کا ہی کام ہے۔ پھر آگے دل کا کام آتا ہے، پھر آگے وجدان کا کام ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ یہ یقین سے ملتا ہے، یہ دل سے ملتا ہے، تو دل کا دروازہ وا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے مثال دی، دو لوگ جو سفر کر رہے ہیں، کراچی کا سفر اختیار کر رہے ہیں، اگر تو ان کو اس چیز کی پتہ ہے کہ میری پرسش ہو جائے گی تو پچھلا سارے کا سارا سفر کا طریقہ بدل جائے گا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین، دیکھیے اس کو بالکل آخر میں لے کر آیا گیا ہے، اب اس کی ترتیب الٹ دیجیے کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ پیچھے والے سارے کام کر لیں، اور پھر ادھر سے ترتیب الٹی ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ سارے کام کر گزرے، یعنی کہ پہلے ایمان کو، بعد میں یقین کو، اور درمیان میں سارے اعمال رکھ دیے کہ ایمان ہوگا، سارے کام کیے جائیں گے، یقین کا درجہ مل جائے گا۔ یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ زندگی ہے جس کا پیغام دینے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں کپا دی، جس کا پیغام دینے کے لیے کسی نبی کو، یعنی اصحاب رس کی نے کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کئی نبی تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو آرے سے چیر دیا گیا۔ جب حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ عنہ کو یعنی کہ آگ کے اوپر تپایا گیا اور ان کے جسم کی چربی کے ساتھ لوہا ٹھنڈا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس آ گئے، انہوں نے آ کے اپنی کمر دکھائی اور کہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو مارے جا رہے ہیں، ہم تو ستائے جا رہے ہیں، ہم تو کپائے جا رہے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو آسم کی ذات نے یہ چیز فرمائی کہ تم صبر رکھو، تم سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھی کے ساتھ ان کی کھال ادھیڑ دی جاتی تھی اور ان کو آرے کے نیچے رکھ کر چیر دیا جاتا تھا، لیکن اس چیز نے ان کو ان کے ایمان سے نہیں پھیرا، ان کو ان کے مقصد سے نہیں پھیرا، اس چیز نے ان کو ان کے ایمان پر قائم رکھا۔ اور آسم کی ذات نے آگے اضافہ فرمائی تم صبر رکھو، تم دیکھو گے کہ کیسر و کسرا کے کنگن میرے پاؤں میں پڑے ہوئے ہوں گے، تمام چیزوں کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں گے، یہ وقت بھی آئے گا۔ تو آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی پچھلی ساری کی ساری بدل جاتی ہے، انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب جو ہم زندگی جی رہے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں میرے بھائی، تو کیا واقعی یہ معاشرہ خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے؟
کہ یہ واقعی معاشرہ خدا کو سینٹر اور محور اور مرکز مانتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن جس زندگی کا پیغام دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، میرے سامنے خدا تعالیٰ کی ذات ہے، میرے دل میں خدا تعالیٰ کی ذات بسی ہوئی ہے، میں نے اوپر اپنے خدا تعالیٰ کی ذات کا رنگ چڑھایا ہوا ہے، اور دنیا میرے کبھی اس طرف سے آ رہی ہے کبھی اس طرف سے آ رہی ہے، میں تھوڑی سی اس کو استعمال کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس طرف سے استعمال کر رہا ہوں، کبھی اسے دھتکار رہا ہوں کبھی اسے للکار رہا ہوں، اور میرا رخ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ میرا رنگ یعنی کہ میرے اوپر رنگ کون سا چھایا ہوا ہے، میرے دن رات میں کون سی چیز ہے، میرے اعتقاد یقین اور عمل میں کون سی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور میں اسی کی طرف سفر کر رہا ہوں، اور دنیا میرے پاؤں کے نیچے ہے یا میرے دائیں ہاتھ کی طرف یا میرے بائیں ہاتھ کی طرف، لیکن وہ میرے سامنے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ دنیا ہمارے سامنے ہے اور ہم پر دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ہمارے عمل میں، ہماری عقل میں، ہمارے دل میں، ہمارے افکار میں دنیا بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، ہم اس کے رنگ میں رچ چکے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذات یہاں تو بائیں طرف ہے یا دائیں طرف ہے، وہ سائڈ پر ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہمیں بتا رہے ہیں، حالانکہ قرآن کا پیغام بالکل دوسرا ہے، اور اس چیز کے اوپر ہمیں بڑا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اگر ہمارے پاس 5 منٹ کے لیے ہمارا موبائل فون نہ ہو، یا وہ عورت جس سے ہم گھنٹوں صبح اور شام بات کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے اس سے بات نہ کی جائے، تو دل کس طرح اداس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے دل۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ذات سے کبھی دل اداس ہوا کہ یار 5 منٹ کے لیے ذکر نہیں کیا، 5 منٹ کے لیے اسے یاد نہیں کیا، آج میری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ رہ گئی؟ یہ باتیں تو بڑی بات کی ہیں کہ لوگ چیر دیے گئے، لوگوں کی کھالیں اتار دی گئی، لوگ کبھی طائف گئے، کبھی مکہ گئے، کبھی مدینہ گئے، کبھی حبشہ گئے، عقبہ بن نافع نے کبھی یعنی کہ مراکش کی پہاڑیوں پر چڑھ کے صدا لگائی، طارق بن زیاد نے اندلس میں گھوڑے ڈالے، محمد بن قاسم، یہ تو بڑی بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو فجر کی آتی ہے، پہلی بات تو عصر اور ظہر کی آتی ہے، پہلی بات تو روزانہ قرآن پڑھنے کی آتی ہے، پہلی بات تو سارے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی آتی ہے۔ ہم یہی فیل ہو جاتے ہیں، ہم آگے کیا جائیں گے؟ ہم سے اگلا سوال کون سا کیا جائے گا یا ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہم تو ادھر ہی فیل ہو جاتے ہیں، ہماری سارا ایمان، ہمارے سارے اعمال، یقین، ارادہ، عقل، ہر چیز ادھر گھٹنے ٹیک جاتی ہے، اس سے آگے بڑھتی نہیں، ہم ادھر فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے کی چیز ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن مجید پیغام دیتا ہے اس کے مطابق مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے مطابق محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے مطابق جو بنیادی چیز مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس مقصد کی وجہ سے پھر تمام ضروریات ہیں نیچے۔ ہم نے کھانا کس لیے ہے؟ تاکہ عبادت کر سکیں، تاکہ معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق چلا سکیں، تاکہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق بنا سکیں۔ ہم نے پینا بھی اسی لیے، ہم نے پہننا بھی اس لیے، ہم نے یونیورسٹی میں بھی اس لیے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یونیورسٹی کی تعلیم کا کیا فائدہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی محبت نہیں دیتی؟ اگر خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف لے کر وہ ڈاکٹری، وہ انجینئر، وہ ہر چیز فیل ہے، یعنی یہ کھانے پینے، اٹھنا بیٹھنا، سونا، پیسے، ہر چیز فیل ہو جاتی ہے اگر خدا تعالیٰ کی ذات کا وہ تعارف اور اس معیار پر، اس میزان پر ہم نہیں اترتے۔ سلیمان بن عبد الملک گیا، یعنی کہ مدینہ میں گیا، اور اس نے جا کے مدینہ کے فقیر سلمہ بن دینار سے سوال کیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ خدا کے حضور میرے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو خدا کی میزان پر رکھ کر دیکھ لو، یعنی کہ خدا اپنے آپ کو قرآن پر رکھ کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کے حضور تمہارے لیے کیا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، ہم بھی اپنے آپ کو خدا کی میزان پر، خدا کے قرآن پر رکھ کر دیکھیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ خدا کے حضور ہمارے لیے کیا ہے، کہ ہمیں واقعی آخرت پر یقین ہے، کہ ہماری زندگی کا محور واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف رخ کر رکھا ہے اور دوسری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یہاں کہ ہمارا رخ دوسری طرف ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات کبھی کبھی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کی ہے کہ ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ سب نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس شخص نے اسلام کا مزہ چکھ لیا جس نے نفرت اور محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی بنیاد پر کی، کہ ہم دوست اسی بنیاد پر بناتے ہیں، کہ ہماری بزم، ہماری تنہائی اسی بنیاد پر ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی یہ سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان 4-5 آیات سے یہ سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے اور یہ زندگی کس طرف بلا رہی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ ہر انسان نے اپنی زندگی میں ایک راستہ اختیار کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ غیر شعوری طور پر اپنا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ شعوری طور پر اپنا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ پیسے کے پیچھے جائے، چاہے وہ زبان پرستی اور قوم پرستی کے پیچھے جائے، اس نے اپنا ایک نہ ایک راستہ اختیار کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ انسان جو سوچ سمجھ کر اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، جو اس راستے پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے
جس نے تمہیں پھر کھانے کے لیے دیا، جس نے تمہیں پھر پہننے کے لیے دیا، جس نے تمہیں تمہاری طرف ہدایت عطا کی، جو تمہیں پھر مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، اپنے حضور کھڑا کرے گا، کسی کو جزا دے گا، کسی کو سزا دے گا، اس کے مطابق اگر کوئی راستہ حق ہے تو وہ یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کے مطابق حق نہیں۔ اگر اس کے مطابق کوئی راستہ ہے تو وہ یہی راستہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جو لوگ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں، جو لوگ اپنا طریقہ زندگی یہ کر لیں، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کسی دوسرے تیسرے کی طرف سے نہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کہتے ہیں کہ یعنی کہ علت غائی، جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، جس کے لیے یہ تمام کائنات سجائی گئی ہے، اور یہ کائنات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ سورہ کہف کے شروع میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ زمین و آسمان کی چکا چوند کیوں بنائی؟ تاکہ انسان کو آزما سکے، اور تھوڑی ہی دیر بعد سعیداً جروزا، بالکل چٹیل میدان کر دیا جائے گا، بے آب و گیا، غیر ذی زرع، نہ پانی ہوگا نہ کھانے پینے کی چیز ہوگی، ایسی یہ چٹیل میدان کر دیا جائے گا، اور پھر انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس وقت معاملہ کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کہ پھر کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے سکڑ جائیں گے، بے رنگ اور بے نور ہو جائیں گے، اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کر کے آیا، اور کسی کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کسی کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ اسی چیز کا جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اپنی چیزیں ان کے ہاتھ میں دے کر کسی کو جہنم کی طرف دھونس دیا جائے گا، اور کسی کو جنت میں بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ اور جہنم والوں کے بارے میں آتا ہے کہ تمہارے لیے یکساں ہے، تمہارے لیے برابر ہے، صبر کرو یا نہ کرو، یعنی کہ تم پر برابر ہے۔ صبر کرو گے، چیخے نہ مارو گے تو پھر بھی جہنم ہی رہو گے، چیخے مارو گے، اپنی کھال ادھیڑو گے پھر بھی جہنم ہی رہو گے، اس سے نکلنا تو اب نہیں ہوگا، یعنی کہ ہمیں اب تمہیں اس سے نکالیں گے تو نہیں۔ اور سورہ زاریات میں یا سورہ کاف میں آتا ہے کہ یہ دن اسی طرح حق ہے، یہ چیز اسی طرح حق ہے جس طرح تمہارا بولنا حق ہے۔ یہ دور کی باتیں نہیں کی جا رہی کہ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اصل وہ چیز کیا ہے جو ہم کھو چکے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام کا کردار ہے، وہ ویسی تنظیم ہے، وہ ویسی جمعیت ہے، وہ ویسی اجتماعیت ہے، وہ ہم لوگ بالکل کھو چکے ہوئے ہیں۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، وہ کچھ لوگ کھو چکے ہوئے ہیں۔ قافلۂ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اگر چتابدار ہے ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، یعنی کہ لوگ تو ابھی بھی دندنا رہے ہیں، کفر تو اپنے عروج پر ہے، باطل نے ڈیرے گاڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں بسیرا کر چکا ہوا ہے، ہمارے گھروں ہمارے موبائل فون میں گھس چکا ہوا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یعنی کہ فجر کی ہوش نہیں، مجھے اور آپ کو قرآن کی ہوش نہیں کسی، یعنی کہ ہم دیکھیے ہم کتنے لوگ ہیں دن میں کتنے گھنٹے کلاس لیتے ہیں، کتنے گھنٹے اسائنمنٹ بناتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ بقرہ کے نوٹس لیے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس ایسا رجسٹر موجود ہے جس کے اوپر اس کے نوٹس ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ اچھا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، اور اس استعمال کی مجھ پر ڈیمانڈ کی ہے، اور میں نے ہنسنا کیوں ہے، میں نے رونا کیوں ہے، میں نے محبت کیوں کرنی ہے، میں نے نفرت کیوں کرنی ہے، اچھا میں نے آپ پر درود بھیجنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور کیوں بھیجنا ہے، کس طرح بھیجنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں مٹھاس کتنی ہوگی، اس میں محبت کتنی ہوگی، کیا ہم نے یہ چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں؟ نہیں، لیکن ہم نے یہ نوٹ کی ہے فزکس کی تعریف کیا ہے، سائنس کی تعریف کیا ہے، فلسفہ کسے کہتے ہیں، نفسیات کے بڑے کون ہیں، میکڈوگل، ایڈلر، اور یہ سارے ان کے سارے نفسیات، ان کے سارے ہمیں پتہ بھی ہے، کسی نے جبلت کا فلسفہ دیا، کسی نے لاشعور، سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ کا فلسفہ، یہ سب ہمیں رٹے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیز اگر نہیں رٹی ہوئی وہ بالکل آسان اور بنیادی مقصد ہے جس کے اوپر میری اور آپ کی نجات ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ سورہ اعراف کا وہ چیلنج ہے، جب انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو شیطان نے کہا کہ میں تو ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی کہ آپ نے مجھے معاذ اللہ گمراہ کر دیا، اس نے اللہ کو کہا میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس نے پھر ہمارے لیے یہ دنیا سجائی ہوئی ہے، پھر اس کے اندر ہم پھنس کے رہ چکے ہوئے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، کماتا ہے، مر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی کہ سلی نے کہا کہ انسان سویا ہوا ہے، جب موت آئے گی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اسے ہوش آ جائے گی، تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں کھلیں، موت ہماری آنکھیں کھولے، ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنی آنکھیں کھول لیں، اس میزان کو اپنے دل میں بسا لیں۔ میں اسی لیے آیا تاکہ آپ کے سامنے چند آیات کی وضاحت کر سکوں، ان کی تفسیر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے گزارش ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی کو بالکل قرآن مجید کے مطابق، احادیث کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق بالکل ڈال دے۔ صدق اللہ العظیم۔